میرا خیال ہے کہ انصاف جو ہیں پاکستان میں جو دوربین پہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. جس ملک میں عباد فاروق کا بیٹا عمار فاروق ایسی بے بسی کی موت مرتا ہے، اس ملک میں یہ کہنا کہ جو کیسز چیئرمین پی ٹی آئی پہ بنے ہیں ان میں کوئی سچائی کا شائبہ تک ہوگا، یہ غلط ایزمپشن ہے. بچے کی موت نے ہمارے اس بدنما داغدار نظام کو ایکسپوز کر دیا. کس طرح کا یہ آپ کا نظامی انصاف ہے کہ تمام پاکستان کو معلوم ہے، پورے پاکستان کو، کہ بچہ تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، باپ سے ملنا چاہتا ہے. باپ آ جاتا تو شاید اس کا لیے تریاق ہوتا، لیکن باپ سیاسی کیسز میں نظر بند ہے. یہ 9 مئی کے واقعات جس پہ پورے پاکستان کو جہنم بنا دیا گیا ہے اور باپ کو ملنے نہیں دیا گیا، بچے پہ ترس نہیں کھایا گیا، وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا. پھر پولیس کو دیکھیں، اس کے باپ کو توڑنے کے لیے، پریس کانفرنس کرانے کے لیے پہلے اس کے والد صاحب کو اٹھاتے ہیں، پھر اس کی ماں کو اٹھاتے ہیں، پھر اس کی دادی کو اٹھاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ ان کیسز میں ہمارے ورکر، ہمارے چیئرمین، ہم سب لوگ جو ہیں ایسے کیسز میں جو ہیں پابند سلاسل ہیں. آپ فائٹ کرو ان کیسز کو، فائٹ کرو اس نظام کو، فائٹ کرو ان لوگوں. اس نظام نے بتا دیا نا، پورے پاکستان کل سے رو رہا ہے. ہر ایک شخص جس کے سینے میں دل ہو، رحم کا تھوڑا سا بھی حصہ ہو، وہ کیوں کر اس بچے کی جو موت ہے اس پہ خاموش رہ سکتا ہے. دوسری بات میں یہ کروں گا، کیا ایسے حالات سے پاکستان کی کوئی ایک بھی سیاسی پارٹی گزری ہے؟ مریم نواز نے بیان دیا ہے کہ یہ لوگوں کی حقوق کی جنگ جو ہے نواز شریف لڑ رہے ہیں. ساتھ میں یہ ایڈ کرنا بھول گئی لندن میں. اب وہ لندن میں سارے جو پی ڈی ایم کے حکومت کے اور بالخصوص پی ایم ایل این کے جو چور اور اچکے تھے، 16 مہینے پاکستان میں بربریت کا بازار گرم کیے رکھا، اور اس کے بعد مال سمیٹ کے یہ پھر بھاگ گئے، اور اب یہ پھر آئیں گے، پاکستانیوں کو بتائیں گے کہ 3 دفعہ جو ہے نواز شریف وزیر اعظم بنا تھا، 4تھی دفعہ پھر چانس دو. کیا کوئی پاکستانی باشعور پاکستانی جو ہیں وہ اس حوالے سے یہ کہہ سکتا ہے کہ کس بنیاد پہ آپ کو جو ہے کوئی ووٹ دیں؟ اگر آپ لیڈر ہوتے تو ڈٹ جاتے نا، خان کی طرح ڈٹ جاتے. اٹک جیل میں وہ فائٹ کر رہے ہیں نا، بھاگنا چاہتا تھا تو بھاگ سکتا تھا. آپ تو پہلے بھی بھاگے تھے، بعد میں بھاگے، اور بھاگنے کی تو آپ لوگوں کی تاریخ ہے. تو لہذا یہ سیاست اور قوم پہ اعتماد اور پاکستانیت کا مظہر عمران خان ہو سکتا ہے، نواز شریف نہیں ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا لیڈر نہیں ہو سکتا ہے. یہ 3 دفعہ رہا زرداری اور اس نے مل کے پاکستان پہ 35 سال حکومت کی. کوئی خوشحالی کسی نے دیکھی؟ کوئی خوشحالی ہے آج؟ مہنگائی کو آپ دیکھیں، غریب رول رہے ہیں. غربت کے بجائے انہوں نے تو کہا تھا غربت ہم ختم کریں گے، نواز شریف کا تو جو ہے منشور تھا 2018 میں، تو غربت کے بجائے غریب ختم ہو رہے ہیں. یعنی سارے لوگ اس سوچ میں مبتلا ہیں، کھائیں گے کہاں سے، بچوں کو کس طرح تعلیم دیں گے. لہذا یہ جو باتیں ہیں آنے دیں، الیکشن میں ان کو آنے دیں. ایسے عوام ایسے ان کے مکروہ چہروں پہ تپڑ مارے گی کہ ان کی نسلوں کو یاد رہے گا. خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے نواز شریف کے استقبال کا جو اعلان کیا تھا اس کو ترک کر دیا ہے، اور بیان یہ آیا ہے کہ جی عوام کو تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں. 4 سال کے بعد آ رہے تھے، اگر 4 سال کے بعد ایک دفعہ تکلیف دے دیتے تو اتنا برا نہ ہوتا، اور تھوڑی سی تکلیف عوام اٹھا لیتے. لیکن تکلیف اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی تکلیف اٹھا نہیں رہا ہے ان کو ریسیو کرنے کے لیے.
چونکہ خدمت اٹھانی تھی، شرمندگی اٹھانی تھی، تو اس وجہ سے اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری یہ ریزن ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کا سب سے جو مقبول لیڈر ہیں اور جو مقبول ترین پارٹی کا جو لیڈر ہیں، ان کو بے بنیاد لغو کیسز میں اٹک جیل کے ایک سیل میں ڈالا گیا ہے. نواز شریف کی یہ شرط تھی کہ میں تب پاکستان آؤں گا جب عمران خان کو جو ہے نظر بند کیا جائے گا، اور لگتا یہ ہے کہ انہی کے پلاننگ کے تحت تمام کام ہو رہے ہیں. ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ایک جو مجرم اشتہاری ہے اور جو اس ہائی کورٹ کے فائلوں میں جو ہیں پروکلیمڈ افینڈر ہیں، وہ اگر پاکستان آ رہا ہے تو سب سے پہلے تو قانون جو ہے وہ حرکت میں آتا اور جہاز سے اترتے ہی اس وارنٹ کی تکمیل ہوتی. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس قانون کے تحت وہ آزاد پھرے گا. ایسا کوئی قانون نہیں ہے پاکستان میں کہ بغیر کسی ضمانت کے وہ آئے اور جلسے کرنا شروع کر دے. اور ضمانت اس کیس میں ضمانت تب ہوتی ہے جب کوئی پرچہ ہو اور آپ پہلی دفعہ آ رہے ہو. یہ تو کنوکٹ ہیں 426 کے تحت اپنے بانڈ کے شرائط کو جو ہیں یہ وائلیٹ کر چکا ہے. تو لہذا یہ شخص جو ہیں کسی قانون کے تحت آزاد نہیں پھر سکتا ہے. اور اگر یہ آزاد پھرتا ہے تو پھر قانون کا مذاق اڑایا جائے گا، عدالتی احکامات کی بے توقیری ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ پھر فرض بنتا ہے بالخصوص اس عدالت عالیہ کا کہ وہ اگر ان کے نوٹس میں ہیں کہ ان کا جو مجرم اشتہاری ہیں وہ پاکستان آیا ہوا ہے اور آزاد پھر رہا ہے اور حکومت وقت ان کو گرفتار نہیں کر رہی ہے، تو پھر عدالت اپنے احکامات پہ عمل درآمد کرائے. پاکستانی سیاست کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ الیکٹیبلز کے لیے ایک پروگرام ہے کہ وہ یہ دیکھ لیں کہ کتنی آؤ بھگت ہوگی ان کی، کس سائٹ پہ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کڑی ہے اور کس سائٹ پہ جو ہیں الیکٹیبلز کو جانا چاہیے. تو ملک ریاض یا ان جیسے اور لوگ جو بیانات دے رہے ہیں وہ بیسیکلی یہ بیان دے رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے پشت پہ مضبوط سہارے ہیں تو لہذا اور چونکہ پاکستان میں ان سہاروں کے بغیر حکومت نہیں بنائی جا سکتی ہے تو الیکٹیبلز کے لیے ایک جال بچھایا جا رہا ہے یا ان کو سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں کہ جی آپ نے اب پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے جوائن کرنا ہے. یہاں پہ میں ایک عرض کر دوں کہ بہت سارے الیکٹیبل اور لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی کب کی ہمیں اپروچ کر چکے ہیں. اور یہ جو بے بنیاد کیسز ہیں جن میں عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا گیا ہے، اور نہ کہ صرف ڈالا گیا ہے بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی اگر یہ اٹک جیل میں موجود ہے تو کسی قانون کے تحت نہیں ہے. اور ایسے اس عمل کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے جو 15 دن سے یہاں پہ فیصلہ محفوظ ہے. یعنی ایک چھوٹا سا مقدمہ جس میں یہ عدالت نے پوچھنا تھا کہ جی کوئی قانون کی کسی شک کے تحت یہ اڈیالہ جیل میں کیوں نہیں ہے اور اٹک جیل میں کیوں ہے، وہ فیصلہ محفوظ ہے. دن پہ دن ایام پہ ایام ہفتوں پہ ہفتے ضائع کیے جا رہے ہیں تاکہ فیصلہ کیوں نہیں آ رہا ہے. اگر فیصلہ ہمارے خلاف آتا تو شاید اسی دن خارج ہو جاتا. اب اس کی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے کہ اس فعل کو جسٹیفائی کس طرح کیا جائے. تو لہذا اس فیصلے کی تاخیر سے پاکستان تحریک انصاف عمران خان جو ہیں سفر کر رہے ہیں. یہ فیصلہ جو ہے ہماری استدعا ہے کہ جلد از جلد جو ہیں یہ فیصلہ ہوتے ہیں. یہاں پہ چوری چکاری کرنے والے جو ہیں پکڑے جاتے ہیں جو ایک خفیہ پوشیدہ عمل ہوتا ہے. ایک MNA کو لاجئ سے اغوا کیا جاتا ہے، ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں لیکن جب کیمروں کی ضرورت پڑتی ہے تو کیمرے چوری ہو جاتے ہیں. یہ عدالتیں بھی اچھی طرح سمجھ رہی ہیں. آپ کو میں ریمائنڈ کرا دوں کہ جب شہریار افریدی صاحب کے کیس میں نے عدالت ہائی کورٹ سے بابر ستار صاحب کی عدالت سے استدعا کی کہ وہ اپنے
बहन और भाई के कब्रों पे हाजिरी के लिए इजाज़त तलब कर रहा है ताकि एक दिन कोर्ट वो आए हैं। तो फाजिल जज साहब के वो रिमार्क्स आपको नहीं भूलने चाहिए। उन्होंने कहा जी फिर अपने रिस्क पे जाएगा, यानी कि कोई गारंटी नहीं है पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोगों की आज़ाद फिरने की। कोई भी उठा सकता है किसी भी लम्हे, और ये लोग न दहशतगर्द हैं, न इनका ताल्लुक TTP से है, न किसी बलोच लिबरेशन आर्मी से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। तो लिहाजा हमें अब इन इदारों से भी बुरी, इन प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन से भी बुरी ट्रीटमेंट दी जा रही है। शेख रशीद कई दफा का वफाकी वजीर रहा है, आप लोग देख रहे हैं परवेज इलाही साहब के साथ क्या हो रहा है। ये अदालतें सब कुछ देख रही है, पाकिस्तान के अवाम भी देख रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त लाकानूनियत है, ये चीना जब्ती, जोर जबरदस्ती और ये अगवा बराए प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये अदालतों की भी तौहीन है, कानून का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। हमने तो ये पढ़ा है, देखा है और सुना है कि अवाम लोगों को वजीर आज़म बनाते हैं वोट के जरिए से। अब ये जो बयानिया डेवलप किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई और ताकतें हैं जो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बनाती हैं, और अगर ऐसी कोई चीज़ है तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स जिसने आज से कुछ साल पहले वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, वो खुद अब कौम को ये बताना चाहता है कि वोट कोई चीज़ नहीं है, जिन्होंने आपको बनाना है वो आपको बना लेते हैं। लेकिन अवाम पाकिस्तान इस दफ़ा तैयार कर चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर तैयार कर चुके हैं कि किसी भी सूरत में ना हम अपने वोट को हाईजैक होने देंगे, ना हम वोट की रिगिंग को होने देंगे। हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, ये तमाम लोग सुन लें। ये अभी अगर हम खामोश हैं तो सिर्फ मसलहत के तहत हैं कि खान साहब ने ये हुक्म किया था, लेकिन जब भी इलेक्शन आएंगे हमारी कोई खामोशी नहीं होगी। हम धड़ल्ले से बाहर निकलेंगे, किसी भी फिस्ताई हरकत को, वोट की रिगिंग को हम हर सूरत में रोकेंगे। टैक्स चोर सब हैं, गरीब भी हैं और जिनको आप गरीब कह रहे हैं, और अमीर भी हैं। 25 करोड़ की आबादी में टैक्स दहिंदगान की तादाद जो हैं, वो अगर आप मुआवजा करें यूनाइटेड किंगडम के साथ जिसकी आबादी 6 करोड़ है, लेकिन उनका ये रेशो 80% है, हमारी रेशो जो है वो 3.5% है। तो शर्म का मकाम है। टैक्स सबको देने चाहिए, तो तब ही मुल्क में मईशत को संभाला दिया जा सकेगा। खैर अगर सेल्फी ले रहे हैं, शौक है, उसका भी दिल करता होगा, लेने थे साहब। तो इसीलिए तो इमरान खान जो हैं गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट, ये अमेंडमेंट चैलेंज की थी। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में डाकुओं चोरों का एहतसाब हो, और यही इसका गुनाह है। ये तो आज जेल में पड़ा है कि वो कहते हैं कि आपने तो जी स्टेटस को चैलेंज किया हुआ है, आपने तो ताकतवरों को चैलेंज किया, आप तो गरीब आवाम की बात कर रहे हैं, एहतसाब की बात कर रहे हैं। अगर एहतसाब पे खान साहब का इतना वो रासिखुल अकीदा न होते, इतने वो एम्फेटिक न होते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट न जाते। आज उन ताकतवर हलकों को तो तकलीफ पहुंची है कि उनकी पिटीशन अलाउ हुई है और नेब अमेंडमेंट सेटिसाइड हुए हैं। दूसरी बात जो आपका सवाल है, किसी का भी एहतसाब हो बिला तफरीक, उसके लिए जो है चेयरमैन PTI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर वक्त तैयार हैं। हम चाहते हैं मुल्क में बेरहमाना एहतसाब हो। जिन लोगों ने इस मुल्क का पैसा लूटा है और जो लूटते हैं वो फिर बाहर जाते हैं, वो यहाँ पे जेलों में नहीं पड़े होते हैं। तो लिहाजा कोई एहतसाब होगा, अगर नवाज शरीफ साहब जिन लोगों की एहतसाब की बात कर रहे हैं, उन समेत सबकी एहतसाब की बात हम कर रहे हैं। क्या लें कि इंसाफ जो है पाकिस्तान में जो दूरबीन पे भी नजर नहीं आ रहा है। अगर इंसाफ होता तो इमरान खान जेल में पड़ा होता। क्या केस हैं, फालतू लघु बेबुनियाद केस, साइफर, तोशाखाना, एक गड़ी के केस हैं। और केस क्या था कि जी आपने रकम लिखी है जो गड़ी बेचने से आपने हासिल की, लेकिन आपने ये नहीं लिखा है कि ये गड़ी के फिरोग से मैंने हासिल की। ये जर्म है कोई कानून में कि इसमें क्रिमिनलिटी क्या है। फिर साइफर केस में कि जी आपने अवाम को कहा
کہ جی ڈونلڈ لو نے یہ میسج دیا ہے، تو اس میں ملک کی کون سی سلامتی کمپرومائز ہوئی؟ پھر اس میں جو اور کیسز ہیں کہ جی آپ نے 9 مئی کو جب آپ گرفتار ہو گئے تو پھر آپ کے پیچھے جو یہ جلوس نکلے اور جلاؤ گراؤ ہوا تو آپ اس کے بھی ملزم ہیں. یہ کیسز ہے. کبھی اس طرح کی کیسز آپ لوگوں نے سنے ہیں؟ ایک بھی شہادت ان کو نہیں ملی. بے تحاشا انہوں نے کوشش کی کہ پی ٹی آئی میں کسی کو توڑ کے اس کا 164 کرایا جائے کہ وہ خان کے خلاف گواہی دے کہ جی 8, 7, 6 مئی کو یہ میٹنگ ہوئی تھی کہ خان نے یہ کہا تھا کہ جی اگر میں گرفتار ہوا تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے. مذاق ہو رہا ہے پوری قوم کے ساتھ، آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے اور یہ ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہے. اور اس زیادتی کی کلمینیشن آپ نے عباد فاروق کے بیٹے کی شکل میں دیکھی. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ظلم اتنا بڑھ چکا ہے اور ناانصافی جو ہے اس کے جو بادل ہیں، اتنی کالی گٹھائیں جو ہیں اس ملک پہ آئی ہوئی ہیں کہ جہاں پہ ایک چھوٹا بچہ سسکتا ہوا مرتا ہے اور یہ لوگ نہیں ڈر رہے ہیں کہ خدا کا قہر نازل ہوگا ان تمام لوگوں پہ جو اس ملک میں آج ناانصافی کا باعث بنے ہوئے ہیں.